बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की मईशत की जो हड्डी है, जिस हड्डी से पूरा पाकिस्तान पलता है, जो कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, जिस कराची से पूरा पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम जितने भी इलाके हैं, ये अगर आज इनकी मईशत बेहतर है सूबों की, तो वो कराची की वजह से। आपको इस चीज का पता है, जब जब भी वफाक को जरूरत पड़ती है तो वो कराची के ताजरों की तरफ रुख करते हैं। जब कभी वजीर आला सिंध को भी जरूरत पड़ती है, वो भी कराची के ताजरों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि कराची में मुकीम ताजर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। और इस कराची में जिस तरह इंतशार फैलाए जाते हैं और जिस तरह सियासी ताकतें आके लोगों के कारोबार खराब करती हैं, अगर आप माजी से देखें, अभी तक कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिनकी वजह से बहुत सारे कारोबारी हजरात पाकिस्तान छोड़ के भी गए हैं। कई हजरात ने बांग्लादेश का रुख करा, कई हजरात श्रीलंका की तरफ गए, कई दुबई, कई सऊदिया, कई अमेरिका, लंदन, कनाडा, लोगों ने पाकिस्तान को अलविदा कहा। उसकी वजूहात यही हैं, पाकिस्तान की बिगड़ती सियासी सूरत हाल। अब आप तमाम लोगों को इस चीज का पता है कि सबसे पहले हम अल्ताफ हुसैन साहब की बात करें। अल्ताफ हुसैन साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मुखातिब होकर उनसे अपील की है कि सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, असल कायदीन हैं, आप उन सब के साथ मिल बैठ के बात करें और मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएं। ये मैं समझता हूं अल्ताफ हुसैन की बहुत मुस्बत बात है। मैं कहता हूं आज तक जितनी भी अल्ताफ हुसैन साहब ने जिक्र करे, जितनी भी अल्ताफ हुसैन साहब ने बातें करी, ये बात उनकी सबसे अहम, सबसे पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात है कि उन्होंने आर्मी चीफ साहब के आगे जो अपील करी है, मैं बोलता हूं इस अपील में कोई गलत बात नहीं है। और अल्ताफ हुसैन को कोई ये नहीं कह सकता कि अल्ताफ हुसैन झुक गए। देखें, कायद हमेशा अपनी कौम के लिए झुकते हैं, कायद हमेशा अपनी कौम के लिए यू टर्न भी लेते हैं, कायद हमेशा अपनी कौम के लिए हर हद तक जाते हैं। जो कायद अपनी कौम का साथ नहीं देते, जो मुफाद परस्त को कायद होते हैं, वो कौम की फिक्र नहीं करते, वो सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं। जिनको कौम की फिक्र हो, जिनको अपनी अवाम की फिक्र हो, वो जरूर कहीं ना कहीं झुक जाते हैं। अगर अल्ताफ हुसैन साहब इस अपील पे झुकते हैं तो बहुत बेहतर चीज है। ये अल्ताफ हुसैन साहब के जबान पे इदारों के लिए ये नरमी, मैं कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारा जो सरमाया है, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारे इदारे हैं। अगर हम इदारों को ही गलत कहेंगे तो हम तो अपने मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं और अपने दुश्मन को भी खुश कर रहे हैं। लेकिन जो ये अल्ताफ हुसैन साहब ने बात करी कि आर्मी चीफ साहब को जो असली, उन्होंने कहा जो असली, जो हकदार हैं पार्टी के कायदीन, आप उनसे बात करें, उनको बिठाएं, उनको फ्री हैंड दें, उनको अपनी पार्टियां वापस दें। इसमें अल्ताफ हुसैन साहब खुद भी आते हैं, जो MQM के सरबराह हैं, जिनको हटाया गया साजिश के तहत। ये तमाम चीजें वो ही आती हैं जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन माजी में भी कह रहे थे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज जो अल्ताफ हुसैन साहब ने अपील करी, हम बोलते हैं बहुत बेहतर है। और हमारी खुद की ये आर्मी चीफ साहब से इल्तिजा है कि अपने मुल्क में जो एक सियासी बुरान है, इसको खत्म किया जाए और तमाम सियासी पार्टियों को बिठा के उनको बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, उनको साथ लेके चला जाए, ताकि कोई भी पार्टी, जैसे अब अगर आप देखें 2018 में इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया गया, तो मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, जनरल फैज हमीद के खिलाफ और जज साहिबान के खिलाफ, साकिब निसार साहब के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त के, इनके खिलाफ जहर उगले, इनके खिलाफ इंतशार फैलाया।
اور ابھی یہی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے جو ہر وقت سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہمارے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم کی بات. دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ 2016 سے لے کے 2024 ہو گئی، ابھی تک الطاف حسین صاحب کو کوئی انصاف نہیں ملا، الطاف حسین صاحب کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں ہوئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی ایم کیو ایم لندن، بالخصوص الطاف حسین کا کوئی کارکنان یا کوئی پاکستان میں مقیم پاکستانی الطاف حسین کا، جس نے سیدھا آرمی کے خلاف کوئی بات کی، کسی ادارے کے خلاف بات کی ہو، نہیں کی، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہر ورکر ہمارے اداروں کے خلاف ہے. یہ زہر نہیں ہونا چاہیے. ہم اداروں سے التماس کرتے ہیں، ہم آرمی چیف سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ تمام قائدین کو بٹھا کے باہمی تعلق کے ساتھ ایک نئی سیاست کا آغاز کرنا چاہیے، ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ہمارا ملک بہت ہی پیچیدگیوں میں پسا ہوا ہے. ہمارے پاس ذخائر کی کمی نہیں ہے، ہمیں وہ ذخائر نکالنے ہوں گے جو ہمارے مدنی ذخائر ہیں، جو ہمارے بلوچستان کے علاقوں میں ہیں. ہمیں اپنے بلوچ قبائل کے ساتھ مل کے ہمیں وہ قدم اٹھانے ہوں گے جس سے ہمارے ملک کی ترقی ہو، جس سے ہماری معیشت بہتر ہو. ہمیں ہر طرف سے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. الطاف حسین صاحب کی یہ بات بہت درست تھی. اور اس کے ساتھ جو ایم کیو ایم کے اندر ایک نیا توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. اب ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے خوف زدہ ہو گئے کہ عامر خان اور وسیم اختر صاحب اور ناراض ایم پی ایز اور ایم این اے جو سابقہ ایم پی ایز ایم این اے تھے، ان کے ساتھ جو باہمی تعلقات قائم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان میں پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کو جو موجودہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، جو خالق مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال صاحب، یہ تمام لوگ پریشان ہیں. ان کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے بندے کہیں ان کی طرف نہ چلے جائیں. اب اس کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے اپنے پارٹی عہدیداروں کو اور اپنی پارٹی کارکنان کو اور جو ایم ایل ایز ایم پی ایز ہیں ان کو مطمئن کر رہے ہیں اور ان کو ہمت دے رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں کہ ایسی سرگرمیوں میں نہ جائیں، ایسے کسی کے تعلقات نہ رکھیں. لیکن کب تک؟ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی پارٹیوں کے مقاصد ہوتے ہیں توڑ پھوڑ. یہ ہر سیاسی پارٹی کا حصہ ہے. اگر آپ 2018 کی بات کریں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے کراچی سے کتنی ایسی پارٹیوں کے ارکان جو توڑے اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے وہ لوگ. پنجاب میں جو پنجاب کی گورنمنٹ بنائی پاکستان تحریک انصاف نے، اس میں جہانگیر ترین نے کتنے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ توڑے. اسی طرح بلوچستان میں توڑے گئے، کے پی کے میں توڑے گئے. تو یہ اب جیسے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگ توڑے پی ٹی آئی کے. جیسے میئر کراچی کا الیکشن ہوا، ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا کیونکہ الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ توڑے، جماعت اسلامی کے لوگ توڑے اور اپنی ایک میئر شپ بنائی. یہ چیز وہ ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے، توڑ پھوڑ جوڑ یہ ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے. اور اس ٹائم جو نئی سیاسی پارٹی کراچی میں لانچ ہو رہی ہے جو ڈاکٹر عشرت العباد گروپ کے اندر سب جوائن ہوں گے، تو اس کے لیے تو ان کو بندے چاہیے. وہ توڑیں گے بھی اور لیں گے بھی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لے سکتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی لے سکتے ہیں وہ، اور ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی لے سکتے ہیں وہ. کوئی گلا شکوہ کسی پہ نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ کس قدر ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ وفا پرست ہیں کہ وہ ڈاکٹر عشرت العباد گروپ میں نہیں جائیں گے. یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اپڈیٹ نہیں آپ کو دیتے رہیں گے اور اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کراچی کی سیاسی صورتحال میں کیا نیا ہونے والا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری جتنی بھی اپڈیٹ ہو آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے. ہماری بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے آپ جو بھی کہیں لیکن کمنٹ میں لازمی کہیں. اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ کر دیں. اگر آپ کو بری لگ رہی ہے جب بھی آپ ہم پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی گلا شکوہ آپ پہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان کے جو کرنسی نوٹ ہیں ان کے حوالے سے ہم اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کے جو کرنسی نوٹ ہیں وہ
10 روپے سے لے کے 5,000 نوٹ تک سارے دسمبر کے بعد نئے نوٹ آئیں گے۔ اب یہ کیوں، کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اسمگلنگ کے روک تھام کے لیے اقدام کیے جا رہے تھے، تو اس میں پہلا جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ 5,000 کا نوٹ بند کیا جائے، کیونکہ 5,000 کے نوٹ سے اسمگلنگ زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ افغانستان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، لیکن وہ فیصلہ نہیں مانا گیا۔ تو دوسرا فیصلہ اسٹیٹ بینک کا یہ تھا کہ جتنے بھی نوٹ ہیں ان کو دوبارہ سے نئے بنا دیتے ہیں، اور اب سارے کے سارے 10 سے لے کے 20 اور 50، 100، 500، 1000 اور 5,000 یہ تمام کی تمام نوٹ ابھی چینج ہوں گے اور نئے ہو جائیں گے۔ اس پہ کیا ہوگا؟ اس پہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ اسمگلنگ کری ہوئی ہے یا جن لوگوں نے بوریوں میں پیسے سنبھالے، کیونکہ زیادہ تر جو ان لیگل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ تو بینک کے اندر تو ان کے اکاؤنٹس نہیں ہوتے، نہ وہ بینک کے اندر پیسے جمع کراتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے پیسے رکھتے ہیں؟ وہ اپنے گھروں میں بوریوں میں، اپنے تہخانوں میں بوریوں میں رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ جب سارے نوٹ چینج ہوں گے تو ان کے وہ نوٹ ردی کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ جو اب ایک اسٹیٹمنٹ نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا ہے، یہ ماضی میں ہندوستان میں ہو چکا ہے، بھارت نے یہ طریقہ آزمایا تھا، اور کئی ایسی ویڈیوز آئی تھی جن میں لوگوں کے پرانے نوٹ گھروں سے، دیواروں سے، چھتوں سے نکلے تھے۔ اور یہی حال اب پاکستان میں ہونے والے آنے والے وقتوں میں، اگر یہ دسمبر کو سارے نوٹ چینج ہوں گے اور جب نئے نوٹ آئیں گے اور پرانے نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مافیاز، جنہوں نے ان لیگل کام کے ذریعے اپنے نوٹ چھپائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے۔